جیسے امتحانات ہوتے ہیں، اسکولوں میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، مدرسوں میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، ہر درجے کا امتحان اس کے درجے کے مطابق ہوتا ہے. تو امتحان ان کا لیا جاتا ہے کہ جو داخلہ لے لیتے ہیں، اور جو باہر کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں اور باہر مزدوری کرنے والے ہیں، ان کو امتحان میں نہیں بٹھایا جاتا. امتحان تو ان کا لیا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرتے ہیں اس راستے میں. اس لیے ہر ایک کے درجے کا امتحان اس کے درجے کے اعتبار سے ہوتا ہے. جو اولا میں ہے، اول درجے میں ابتدائیہ، اس کے لیے کوئی 12ویں وہ درجے کے امتحانات، وہ پرچے ان کے ہاتھ میں نہیں دیے جاتے. اور جو وہاں تک پہنچ گیا اس کے ہاتھ میں وہ مڈل اور پرائمری کا پرچہ نہیں دیا جاتا. ہر ایک کو اس کے درجے کے اعتبار سے اس سے پوچھا جاتا ہے، یہ اس کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کو کہ پڑھائی میں سچا ہے، پکا ہے، یا ویسے ہی ہے. جو سمجھ بوجھ ہے آگے اس سے کام لیا جائے گا. تو اس میں اس کے سمجھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کچھ سمجھا بھی ہے یا نہیں، کچھ پڑھا بھی ہے یا نہیں، کچھ مستقبل میں باہر نکل کر کچھ خدمت بھی کر سکے گا یا نہیں، اس لین کے اعتبار سے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے. یہ امتحان مصیبتیں نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی مصیبت سمجھے، بلکہ اگر امتحان نہ ہو تو آگے بڑھنا کوئی شکل ہی پھر تو سب برابر ہو گئے. اس طرح مسلمانوں پر اور ایک دینی انسان پر اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں اس کے درجے کے اعتبار سے. تو یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے، اس سے کوئی مومن چھوٹ نہیں سکتا. نہ پہلے کبھی چھوٹا ہے، نہ آج اور نہ آخر تک. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. یہ لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف چھوڑ دیا جائے گا اتنی بات پر کہ یہ کہتے کہ ہم مومن ہیں، اور ان کے ایمان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے صبر اور شکر کے ذریعے سے. نعمت مل گئی، امتحان ہے کہ شاکر ہو یا ناشکری کر رہا ہے. مصیبت آ گئی، امتحان ہے کہ صابر ہے یا صابر نہیں ہے.